آج کا لمحہ فکریہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے رول آف لا کے حوالے سے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بات کی تھی یہ جو شادی بیاہ پر چھاپے مارے جاتے ہیں, جو اپنی ٹائم لمٹ ایکسیڈ کر جاتے ہیں, جو فنکشنز ان پر جس انداز میں پولیس ہلا بول دیتی ہے اور خوف و ہراس پھیلاتی ہے, اس پر ہم نے بات کی تھی. تمہیں یاد ہے نا؟ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, خواتین بیچاری جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں, پولیس سیدھا اندر جا گھستی ہے, کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل درست. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو گزشتہ روز سامنے آیا ہے, بلکہ ایک عرصے سے ہمارے علم میں اس طرح بہت سے کیسز سامنے آئے تھے کہ پولیس اس حوالے سے جب کارروائی کرتی ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتی. ایک تو یہ کہ جتنے با اثر لوگ ہیں سیاسی طور پر, وہ پنجاب حکومت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس آرڈیننس پہ عمل کروا رہی ہے, تو جتنے نون لیگ سے متعلق رہنما ہیں وہ اس پر کوئی عمل نہیں کر رہے, اور کھانے ون ڈش کی پابندی نہیں کر رہے, اور دوسرے وقت کی پابندی کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا. ہاں ادھر جا کے تو ایسا جو ہوتا ہے یا جو بھی جاتا ہے نا وہاں پولیس اہلکار, وہ جا کے کہتا ہے پائی جی چوری صاحب تہاڈی مہربانی ہے جناب, اب تو 1:30 بج گیا جناب, ایسے نہ کریں میری نوکری کا مسئلہ ہے. بالکل ایسی ہی ایک شادی 6 دسمبر کو انجام پائی ہے لاہور کے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں. اس کے وہ ایک خاتون جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کی شادی تھی, اور جس سے شادی انجام پا رہی تھی اس کے جو والد صاحب ہیں وہ جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے اس میں ڈاکٹر ہیں وہ. اور اس متعلقہ ایس ایچ او کی بدقسمتی کہ اس نے وہاں پہ چھاپا مارا, کیونکہ رات 1:30 بج چکا تھا اور وہاں پہ مبینہ طور پر شادی کا فنکشن جاری تھا, رقص ہو رہا تھا وہاں پہ, اونچی آواز میں انہوں نے موسیقی لگائی ہوئی تھی, محلے دار وہاں پہ تنگ تھے, روڈ انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی, وہاں پر بہت ہلا گلا ہو رہا تھا. اچھا اتنی تفصیل نہ بتاؤ, ہمیں بھی پتا ہے کہ جہاں پہ رقص ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ موسیقی اونچی آواز میں لگی ہوتی ہے, کوئی ڈانسر کے کان میں نہیں کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے, وہ سن کے ناچ رہی ہوتی ہے. چلو تم اپنے شوق پورے کرنے لگ جاؤ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ بالعموم ایسے معاملات میں دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آ سکتا ہے یا آتا ہے, اور اس میں بھی دوسرا نقطہ نظر ڈیفینیٹلی موجود ہوگا. اور انہوں نے وہاں پر جب چھاپا مارا ہے ایس ایچ او نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے, انتہائی جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جو دلہن اور دلہا تھے وہ چونکہ دونوں کا تعلق بااثر خاندانوں سے تھا, اس ایس ایچ او کو بغیر کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئے اس ایس ایچ او کو اور سب انسپیکٹر کو لائن حاضر کر دیا گیا ان کے عہدوں سے ہٹا کے. یہ رول آف لا, یہ گڈ گورننس ہے. یار کوئی تو انکوائری ہوئی ہوگی تو ان کو لائن حاضر کیا ہے نا. ایسے معاملات میں بالعموم 2 طرح کے ورژن ہوتے ہیں, پولیس کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے اور گھر والوں کا ایک دوسرا موقف ہوتا ہے, اور اس معاملے میں یقیناً دونوں موقف سامنے آ رہے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سب انسپیکٹر کی وردی پھاڑ دی, ان پر تشدد کیا, بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, ریزسٹ کیا, جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ تھانے دار نے شراب پی رکھی تھی اور پولیس نے بدتمیزی کی ہے. لیکن بات تو یہی ہے کہ جب ایک اس طرح کا کوئی متنازع معاملہ سامنے آتا ہے تو ایک انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے. جب تک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آتی اس سے پہلے کوئی کارروائی کرنا بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوا کرتا. اور اس معاملے میں ابھی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی نہیں ہے, آپ نے پہلے ہی سزا دے دی ہے. اس نے کوئی گڑبڑ تو کی ہوگی نا یار, اونچی آواز میں ڈیک لگا ہوا ہے, ایک دم جا کے اس نے بند کر دیا ہوگا, انہوں نے ڈانس کرتے کرتے اور پھر یہ دیکھو یار بس کرو, غصہ چڑھ جاتا ہے یار. یار یہ سیریس سیگمنٹ ہے, تم ڈانس میں پارٹی بھی بنا دی ہے. سیریس تمہیں بتا رہا ہوں, اگر کوئی ڈانس ہو رہا ہو تو ادھر جا کے ڈیک آہستہ 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 بند کرتی ہے تاکہ وہ ڈانس کرتا ہوا پہلے سلو پھر ایسے. میرا خیال تم اپنا شوق یہ درمیان میں آ کے پورا کرو. یار شوق کس بات کا یار, حد ہو گئی ہے, تم نے تو مجھے بالکل بھلا خسرا ہی سمجھ لیا ہوگا. تو مجھے بات کرنے دو نا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب خاص طور پر جب نون لیگ کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے جو بہت زیادہ یہ دعویٰ کرتی ہے سیاسی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کا, اس پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نون لیگ پر کہ وہ اس بات کا خیال بھی کرے. ہاں یار, یہ کچھ دن پہلے یہ نون لیگ کے احسن اقبال صاحب جو ہیں, ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, سیالکوٹ برات گئی ہوئی تھی. ادھر جب برات پہنچی ہے تو ادھر صرف 1 ڈش کی پابندی ہوئی ہے کہ 1 ڈش نہیں پکانی ورنہ بہت ماریں گے پکڑ.
वहां को 15-16 डिशें फिर उन्होंने डरते डरते पकाई हैं कि यार उन्होंने 1 डिश की पाबंदी लगा दी है कि नहीं पकानी 1 डिश। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं जहां पे नून लीग के लीडर्स और बड़े बड़े जो अहम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं कर रहे कि कौन सी पाबंदी, कौन सी वक्त की पाबंदी और कौन सी 1 डिश की पाबंदी। तो बस फिर इन्हीं बातों में बेचारे ये जो पुलिस एहलकार है ये तगड़े बंदे की शादी पे जाकर तरले कर रहे होते हैं, माड़े बंदे की शादी पे तो अंदर घुस देगा, देखा गड्डी च बहुत देखा, ओए आगे हो देखा गड्डी पा छोटे गोश्त वाले नहीं छड़ी चुक फटाट देख पा गड्डी च पला नाल लेके चली जो किधरे नाम ना रुखा सालन उसे कोई नहीं खाता, चुक चुक पला भी चुक पला भी नान भी लपेट ना दे लाल दे लपेट ले कच्चा भी ना होवे नहीं तो थाने तेनू भी लमे पा लेनी मैं ला दित्ते आ अगे ओ चुक फटाट आलू मारे वाली चटनी दी परात भी चुक, 2 ही बड़ियां ने लै चल फटाट ये देख 2 डाले भी चुक बोतलां दे ते पुलिस वाले डाले च पा, दोवें डाले खुश रहणगे आपस च। कितना सीरियस इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको अपनी पढ़ी हो, वजीर आला साहब से अपील करो। क्या करो यार, हद हो गई है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, हजूर इस बात का तो नोटिस लें, अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये तो देखे क्या हो रहा है जनाब, ये शादी के कवानीन के साथ तगड़े बंदे की शादी होती है तो पुलिस वाले तरले डाल रहे होते हैं, माड़े बंदे की शादी होती है तो घर वाले तरले डाल रहे होते हैं। जनाब एक जैसा सलूक करे ना, फिर इनसे कहे, ऐसे तो ना करे। नाज़रीन ये वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं तुर्की, पीछे वालों ने कानून की बना के खा ली है बुर्की।